نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. مدن بزرگ بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانوں نے ہر انسان کو جان اور مال روکنے دی ہے، اور جان اور مال انسان جہاں لگاتا ہے وہی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے اور اس کا یقین اس کے دل میں آتا ہے. تاجر اپنی جان اور مال کو تجارت میں لگاتا ہے تو تجارت میں ترقی کرتا ہے اور اس کا یقین اپنی تجارت بناتا ہے. تجارت جیسے سب کچھ ہے ان کا جہاز دکان کھلے گی تو گھر کا چولہا جلے گا، پھر اس کی زبان کے بول ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے میں کماتا ہوں تم کھاتے ہو. ایسے کسان کے روز اپنی جان اور مال کو زمین پر لگاتا ہے، کھیتی میں لگاتا ہے، اس سے کھیتی حاصل ہوتی ہے، اناج حاصل ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اس کو لیتا ہے اور اس کا یقین بھی اپنی کھیتی پر ہوتا ہے. کھیتی کرتا ہوں تو گھر میں گھر کے مسائل ہو رہے ہیں، کھیتی کرتا ہوں، کھیتی کے ذریعے اناج ملتا ہے، اسے بیچتا ہوں تو گھر کا چولہا جلتا ہے، لڑکیوں کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، کہتے اسی پر ہوتا ہے. مزدور اپنی مزدوری میں اپنی جان مال لگاتا ہے تو اسے اپنی مزدوری پر یقین ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ اپنی جان اور مال کو ایمان پہ لگاؤ تاکہ تمہیں ایمان ملے، دین پہ لگاؤ تاکہ تمہیں دین حاصل ہو. اور جیسے مان کا نفع ہے جو بھی ظاہری نفع ہے، ایسے ایمان کا بھی نفع ہے. ایمان کا نفع دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ جن بندوں کے پاس ایمان آئے گا انہیں امن ملے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک هم الامن. جن لوگوں کے پاس ایمان ہے اور ان کا ایمان صاف صحیح ایمان. ہم لوگ گھی مانگتے ہیں تو گھی کون سا صحیح گھی، ملاوٹ والا گھی نہیں قبول کرتے. کوئی بھی چیز ملاوٹ والی ہم لوگ قبول نہیں کرتے. صاف ستھری اور صحیح چیز ملنی چاہیے. جیسے اللہ کے یہاں بھی ایمان صاف ستھرا اور صحیح ایمان اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے
اور ان کا ایمان خالص ہے، صحیح ایمان جس کے ساتھ کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، گناہوں کی، شرک کی، ظلم کی ملاوٹ کے بغیر کا ایمان۔ ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے امن میں رہیں گے، ان کے لیے امن و امان کی امید ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے عذاب سے بچائیں گے، بات کرنے کا۔ اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور یہی لوگ اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایمان کی تاثیر بتائی کہ جب ایمان زندگی میں آتا ہے تو ایمان کی تاثیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ ایمان، کلمہ توحید، ایمان کا بول، جو آدمی لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بات پوچھی، حضور اخلاص کی علامت کیا ہے؟ ہمارے پاس کلمہ اخلاص والا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ قالوا وما اخلاص ہے یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا حضور کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبدوا عن محارم اللہ، کلمے کی اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جب کلمہ زندگی میں آ جائے گا تو یہ کلمہ اس کے حرام کاموں سے روک دے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان والا کلمہ والا کون؟ جو حرام سے بچے ہوا بھی ایمان والا ہے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا نہیں ہے۔ اور وہ ایمان انسان کو جانوں سے بچائے گا، اور اس ایمان پر دنیا میں جتنے اللہ کے وعدے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ان کو اونچا بلند کریں گے، انہیں عزت دیں گے، یہ بلند رہیں گے، یہ کبھی نیچے نہیں ہوں گے، یہ بلند رہیں گے، یہ دوسروں کے غلام نہیں بنیں گے۔ ہاں ہم تم العالم، تم ہی سربلند ہو، ان کو تم مومنین، شرط ایک ہے کہ تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ کون سا ایمان؟ جو اللہ مانگتے وہ ایمان، اسماعیل ابراہیم موسیٰ والا نہیں، وہ ایمان جو انسان کو حرام سے بچا لے۔ آج ہم اور آپ تبلیغ میں نکل کر جو ایمان پر محنت کرتے ہیں تو ایمان کی محنت کرنے کے نتیجے میں اتنا ایمان آیا ہے کہ جو ایمان ہمیں نماز پڑھنے پر یاد ہے، لیکن وہ ایمان جو ہمیں حرام سے بچا لے، ابھی تک وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی یہاں سے کسوٹ ہوتی ہے ایمان والوں کی حالات کے ذریعے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزماتے رہیں گے، تمہارے اوپر حالات لاتے رہیں گے، خوف کے، جان اور مال میں نقصان کے، بھوک اور پیاس کے، جان اور مال میں کمی کے حالات آئیں گے، اور یہ حالات میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہ کہاں تک تمہارا ایمان ہے۔ اسے دوسری آیت میں کیا ہے؟ اسلام میں حاسب الناس یترکون یقول آمنا وهم لا یفتنون، او ایمان والو، او مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر آزمائش نہیں آئے گی، تم پر حالات نہیں لائے جائیں گے؟ حالات آئیں گے۔ حاسب الناس یترکون یقول آمنا، کیا گمان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے یہ ایمان کا دعویٰ کریں اور ان پر آزمائش نہ ہو؟ آئے گی۔ حاسب الناس یترکون یقول آمنا وهم لا یفتنون،
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے ایمان والے تھے ہم نے ان کو آزمایا ہے. کیوں آزمایا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں، ان میں سچے کون اپنے ایمان میں، اور ان میں اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے کون ہیں، جھوٹے دعوے کرنے والے کون ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو حالات دنیا میں ہر لازمی ہیں. ہاں، روزانہ روزانہ دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سایہ ہے. صبح کو صبح شروع ہوتا ہے تو گرمی نہیں ہوتی، پھر جہاں تھوڑا اوپر چڑھتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، پھر جہاں ڈھلتا ہوتا ہے تو وہ گرمی کا موقع ٹھنڈک ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالات ایک حال پر نہیں رہتے، حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں. اسی کے بیچ میں انسان کی زندگی ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے اسی دن سے حالات شروع ہو جاتے ہیں اس کی ماں پر. عورت کے رحم میں جب بچہ حمل قرار پاتا ہے تو اس کے دن صحیح بھی ہوتے ہیں، کہیں الٹی ہوتی ہے، کہیں کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. اور حمل کے زمانے سے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے اپنے بچے کو. ہاں، سوتمن لکھا ہے ایمان کا تقاضا احتیاط ہے. جب ایمان زندگی میں آتا ہے تو آدمی کی زندگی میں احتیاط آ جاتا ہے کہ حرام سے بچوں، غلط چیزوں سے بچوں، میری زبان سے کوئی بول ایسا نہ نکل جائے جو ایمان کے خلاف کا بولو، اللہ کو ناراض کرنے والا بولو. میری نگاہ ایسی غلط نہیں استعمال ہو جائے اس سے اللہ ناراض ہو جائے. انسان کی زندگی میں احتیاط، قانون کا احتیاط استعمال. تو اللہ تعالیٰ شامل جو ہے ایمان کو کسوٹتے ہیں، کسوٹی بھی جاتی ہے آدمی. یہی بچہ جب ماں کے رحم سے دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی حالات سے سیما گزرتی ہے، موت و حیات کے بیچ میں رہتی ہے. پھر بچہ اپنے پیدا ہونے کے بعد بہت معلوم رہتا ہے. ذرا رات کو کھلا رہ جائے تو اس میں سردی ہو جاتی ہے. حالات گرتا ہے، بڑھتا گرتا ہے نیچے میں دوستوں، دوڑتے ہوئے گر جاتا ہے، چلتے ہوئے گر جاتا ہے. حالات سے گزر تو بڑا ہوتا ہے، ویڈیو ہو جاتا ہے. اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ شان اپنے بندوں کو کسوٹنے کے لیے احکام دیے ہیں، آزمائش کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں تمہارا ایمان کا تقاضا ہے کہ تم خدا کا حکم پورا کرو، اور تمہاری جی کی چاہتوں کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کا حکم توڑو. ابھی اللہ کی طرف امتحان ہے. ہاں، اسی بنگلہ دیا اللہ نے امتحان کے لیے. جب ہم دیکھتے ہیں صبح کو یہ فجر کی نماز میں آتے ہیں یا ٹھنڈک میں سوتے رہتے ہیں، گھروں میں پنکھے دیے ہیں، یہ تمام آزمائش کی ہے. یہ راحت کے اور آرام کے اوقات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں یا اپنی جی کی چاہتوں کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں. جی کی چاہتے ہیں ٹھنڈک ہو تو سوتے رہنے کی اس کی چاہت ہے، اور اللہ کی طرف حکم کیا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، چھوڑو تمہاری نیند ہے. ہاں، جی کی چاہت ہے کہ ابھی گراگی کا وقت ہے، لہٰذا ابھی دکان بیٹھے رہو، اور اللہ کا حکم ہے کہ دکان چھوڑ کے عصر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں.
آزمائش ہے. شام کا وقت ہوتا ہے، آدمی کو بھوک لگتی ہے، بھوک کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے جاؤں، اور مولوی کا اذان کے کہا جا مسجد میں نماز پڑھنے. یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے حالات اور آزمائش انسان پر احکام خدا نے احکام ڈالے ہیں. مسلمان کی آزمائش خدا کے حکموں سے ہوتی ہے. حالات اس طرح آتے ہیں، اور حالات کا خدا کے احکام ہے. بیماری کا حال آ گیا، اب بیماری میں آدمی کا ہوں تو پڑھی رہوں، کھوئی رہوں. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ. اللہ نے بیماری میں نماز کو معاف نہیں کیا ہے کسی سے، کوئی بھی بیماری ہو. ہاں، بیماری کے حال کا حکم ضرور دیا ہے کہ بیماری میں اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھو. بیماری کو کہ تم وضو نہیں کر سکتے پانی سے تو تم تیمم کر دو، لیکن نماز پڑھو، خدا کا حکم ہے. یہاں تک دشمن کے مقابلے میں میدان کارزار میں بھی اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. وہاں بھی اللہ نے اپنا حکم اس کو حال کے اعتبار خدا نے حکم دیا کہ دیکھو تم دشمن کے مقابلے میں ہو، اور دشمن انتظام میں رہتا ہے کہ ہمیں موقع ملے تم پر حملہ کر دیں. تو ایک بات یاد رکھو، جب دشمن کے مقابلے تمہارا ہو تو سب کے سب دشمن کے مقابلے مت جاؤ. آدھے دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور آدھے رہو. اور وہ جب آئیں تم نماز پڑھ لو، اور وہ آئیں تو تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور یہ آگے نماز پڑھ لو. اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ تو سب یہی چاہتے تھے کہ ہم کو اپنے حضور کے ساتھ پیچھے نماز پڑھیں. تو اللہ نے باقاعدہ نماز کی ترتیب بدل دی. حال کی وجہ سے نماز کو معاف نہیں کیا. کبھی حالت ہونا کہاں پڑھوں گے؟ نہیں، تم حضور پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آدھے وضو کے پیچھے نہیں وہاں نماز میں رہے، اور آدھے دشمن کے مقابلے میں رہے. یہ آدھے جب نماز پڑھ چکے تو یہ آدھے دشمن کے مقابلے میں جائیں. ایک رکعت پڑھ لیا ابھی اور اسی حال میں جاؤ، تم نماز میں ہو. اور جو آدھے باقی وہ آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ ایک رکعت. اور یہ ایک رکعت پڑھ کے حضور کی رکعت پوری ہو گئی، اب ایک رکعت یہاں پوری کر لیں، وہ اپنی رکعت بعد میں پوری کر لیں، لیکن نماز پڑھنی ہے. سفر میں ہو تو سفر میں حال آیا، سفر میں سامان رکھ کر اتنی دیر رہنا تمہارے لیے مشکل ہے، تو سفر میں اللہ نے فرض کو دو رکعت کر دی کہ تم 48 میل کے سفر تم کر رہے ہو، تقریباً 78 یا 79 کلو میٹر ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ نہیں، مفتی کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ 82. 82 کرو. 82 کلو میٹر کا سفر گھر سے ہے. پوچھ لیا کرو مفتی صاحب کو. آپ پورا بتاؤ، بیٹھے بیٹھے بھجے بات مت کھایا کرو. اپنی دین کو سیکھو، دین کو سیکھنا ضروری ہے. نبی تو اللہ نے تو نہیں چاہے. ہمارے استاد جو فرماتے تھے نہیں سیکھا یہ ایک قصور، ایک گناہ، اور اس کے خلاف کیا وہ دوسرا گناہ. یہ میں نہیں جانتا یہ کوئی عذر اللہ کے یہاں نہیں ہے. ہاں، لال بتی دیکھنے کے بعد نکل گئے تو اور پولیس والے پکڑ کے قائدوں نہیں جانتا ہو، ایک طرح کا مجھے آنے گا، قائدوں نہیں جانتا ہو. اور کیس ہوگا تو جج کا جائے گا، میں تم نہیں جانتے کوئی کسی جانبوجھ رہے ہیں تم نے وہیکل سے نکلے پھر ہوتے. بلکہ گاڑی چلانے کے قاعدے قانون کا امتحان ہوتا ہے باقاعدہ، پھر ہی اس کو دیتے ہیں تو لائسنس جانتے نہیں جانتے.
کا علم سیکھنا فرض ہے. نماز فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا فرض ہے. بال بچوں کے لیے کمانا فرض ہے تو اس کا علم سیکھنا. اپنے بال بچوں کے لیے حلال پاک روزی کمانا فرض ہے. حرام کمائی فرض نہیں ہے. حلال حلال کسے کہتے ہیں؟ دیکھو اور کماؤ. نکاح کرنا واجب اور ایک حال میں فرض ہے تو فرض ہے تو نکاح کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. جب میں نکاح کر کے کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لایا ہوں تو اب میرے پر کیا حقوق ہے اللہ کی طرف سے. منڈپ باندھنا فرض نہیں ہے. جب کرسیاں لگا کے بیٹھنا فرض نہیں ہے. لائٹیں لگانا فرض نہیں ہے. ناچنا کودنا فرض نہیں. یہ سب اللہ کی نافرمانیاں ہیں. جس چیز میں اسراف آتا ہے اسراف کے آنے کے بعد اس چیز میں سے برکت نکل جاتی ہے. اور اسراف کا گناہ الگ ہے. شادیاں جتنی ہو رہی ہیں اور ان شادیوں میں جتنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور جتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. فضول خرچی کے معنی کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ضرورت تو ہے اور اس سے زیادہ خرچ کرنا اس کا معنی فضول خرچی ہے. یہ ضرورت 5 منٹ میں ہو جاتی ہے پوری اور اس کے بجائے 6 یا 10 روپے خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زائد خرچ کرنا. تو شادیوں میں منڈپ کی ضرورت کیوں ہے؟ شام کو تو اللہ تعالیٰ خود منڈپ کر لیتا ہے. شام کو تو سایہ خود آ جاتا ہے ہمارے محلوں میں. اور شادی تو مسجد میں مستحب ہے تو وہاں تو منڈپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مسجد کا خود سایہ موجود ہے. منڈپ کی ضرورت اس آدمی کو ہے جس کا گھر چھوٹا ہے اور ولیمے میں گھر میں بٹھانے کی جگہ نہیں ہے تو ولیمہ کا کھانا کھانے کے لیے اس کو اپنے گھر کے سامنے سایہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ ضرورت کے لیے دکھانے کے لیے نہیں ہے. سب اسراف ہے. ہاں جب سے پلاسٹک کی کرسیاں آئی ہے نا تب سے تو آڈر دے دیتا ہے 50 روپے بکلی دیجو 100 کرسی بکلی دیجو. اور ایک زمانے میں آدمی ضرورت کو پوری کر گھر کے 4 پیسے سیو کرتا تھا. گھر میں 4 پائی ہوتی تھی 2-3 4 پائیاں آدمی کرتی. پڑوسی کی مدد کے لیے اپنے گھر کی جگہ باہر نکال دیتا تھا. کوئی بیٹھنے کے لیے آدمی چاہیے. تو ضرورت کا علم سیکھنا اللہ کے حکام کے علم کو سیکھنا سب تبلیغ والوں پر بھی فرض ہے. تبلیغ والے ہم تو تبلیغ والے ہیں ہم تو جماعت سے نکل کر ہم تو جماعت والے ہیں تو جماعت والوں کا پہلا فرض ہے. اس لیے جماعت والوں کے لیے 6 نمبر میں 1 نمبر علم و ذکر کا ہے پہلے دن سے. تمہاری ضرورت کا علم سیکھنا تم پر فرض ہے. نہیں سیکھتے اللہ کے گنہگار ہے. اور جہالت کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہماری نمازیں جہالت کے ساتھ ہیں. ہمارے ایمان جہالت کے ساتھ. ہم اپنے ایمان کو سمجھتے نہیں ہمارے پاس کیا ایمان ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ہر چیز کا ایک تھرمامیٹر دیا ہے ہمیں. اس تھرمامیٹر سے ہمیں اس کو جھانچنا چاہیے. ایمان کے تھرمامیٹر دیا آپ نے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. قیل وما اخلاص یا رسول اللہ قال انت تحفظ محارم اللہ. کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا
ہاں، وہ کلمہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صاحب نے فرمایا کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے گا۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جامع لگا دیتے ہیں، چلا لگاتے رہتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہم تو سدھر گئے۔ کرنے کے کاموں پر ہمیں کلمہ ڈال رہا ہے کہ بھائی پہلے نماز پڑھنے شروع کر دی، روزہ نہیں رکھتے روزے رکھنا شروع کر دیے، زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ دینا شروع کی، لیکن نہ کرنے کے کاموں سے کلمہ روک دی، وقت تک ہمارا ایمان نہیں بنا۔ غیبت سے، بہتان سے، چغل خوری سے، کسی مسلمان کو ستانے سے، کسی مسلمان کے بارے میں بزدلی کرنے سے، بیوی پر ظلم کرنے سے، بچوں پر ظلم کرنے سے جو روک جانے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور وہ پہلے کلمے میں پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے، پہلے نفی ہے، پہلے نہ کرنے کے کاموں سے بچو، شرک سے بچو پہلے، پھر ایمان پر آؤ، گناہوں سے بچو، اطاعت پر لاؤ۔ گناہوں سے نہیں بچتا آدمی تو اس کی اطاعت جو ہے وہ بھی بے جان بن جاتی ہے، پوری خدا کا قبول نہیں ہوتی۔ نماز قبول کب ہوگی؟ جب حرام سے بچے گا۔ اگر اس نے نماز میں حرام کی کمائی کھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قبول نہیں ہے۔ کپڑے حرام کے پہنے ہیں تو نماز قبول نہیں ہے۔ نماز میں جو چیزیں حرام ہے اس سے نہیں بچتا تو نماز قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کو غلط پڑھنا گناہ ہے، قرآن پاک کو صحیح سیکھنا واجب ہے، واجب بھی فرض کے قائم مقام ہے۔ قرآن پاک کے ختم کرنا، صحیح قرآن شریف پڑھ کے کرنا، یہ تو اللہ کو پسند ہے، ورنہ صحابہ فرماتے ہیں میں پورا قرآن شریف پڑھوں اور اس کی جگہ پر ایک سورت صحیح پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے پورے قرآن شریف کرنے سے۔ ہاں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی طرح جو فرماتے تھے تو آپ ہر حرف کو جدا جدا پڑھتے تھے، اور قرآن پاک کے کلمات کے حرکات کو پوری ادا کرتے تھے۔ اور اللہ قرآن کو حکم دے رہا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل سے صحیح پڑھو، واجب ہے، حکم اللہ کا۔ اس کی تبلیغ میں نکلنے کے بعد بھی جو ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہدایت میں اس بات سمجھاتے ہیں جماعت پر نکلنے والوں کو، ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ پہلے نکلنے کے بعد اپنے ساتھ نکلنے والوں کو پہلے ان کی نماز صحیح کراؤ، قرآن پاک پڑھنا صحیح سکھاؤ، نماز میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ پہلے سکھاؤ، اور جب وہ قرآن شریف 4 صورتیں 8 صورتیں جو بھی میرے دوستوں صحیح ہو جائے کہ اب اس کی قرآن پاک نماز میں قرآن صحیح پڑھنا اس میں ہم سے آ گیا، درود شریف واجب ہے، دعائے قنوت واجب ہے، ابھی دعاؤں کو پہلے سکھاؤ، پھر درود شریف سکھاؤ، اور پوری نماز جو بتایا کہ قبلے میں نکلو تو امام امیر صاحب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ نکلنے والوں کے قبلے بھر میں نماز اتنی صحیح کرا دے کہ اگر کہیں نماز پڑھانے کا موقع آئے تو نماز پڑھا سکے۔ ہاں، اب نماز میں اگر کوئی پڑھا ہوا نہیں ہے تو وہ حضرت فرمایا کرتے تھے جس مسجد میں جاتے ہو اس مسجد میں جو امام صاحب ہیں ان سے کہو ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، ہم میں تو کچھ سکھانے والا نہیں ہے، آپ تھوڑا اس میں دیں، ہم آپ کے پاس بیٹھ کر اپنا
اپنا قرآن صحیح کر لیں گے، نماز صحیح کر لیں گے۔ اس بستی میں جو لوگ جاننے والے ان کے پاس فصلوا علی ذکر انکم لا تعلمون، قرآن حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو جو علم والے ہیں، جاننے والے، ان کے پاس جا کے پوچھو، دعوت کرو ان کی۔ امام صاحب کے ساتھ دعوت ان کے سامنے آئے، خوشامد ہو امام صاحب، اللہ کے لیے ہمیں ثواب دیں، ہماری نماز سے ہو جائے۔ کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں جماعت میں، ابھی امام صاحب سے کہیے، وہاں کے اہل علم کے پاس جا کے کہیے کہ حضرت ہم تو اللہ کے راہ میں نکلے ہیں، دین سیکھنے نکلے ہیں، ہمارے پاس کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی کرنا نہیں، آپ کو ہمیں دے دیجیے کہ جو ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ جہاں جماعت جائے، جماعت وہاں کے ساتھیوں کو، جو وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں دعوت تبلیغ کے، ان کے پاس آج لوگ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں، آپ لوگ جانکار ہیں، آپ کو تو ہمیں اور دیجیے، ہمارے پاس بیٹھیے، ہمیں سکھائیے۔ جیسے جماعت نکالنا، جماعت کے مقصد میں ہے کہ ہر جگہ سے نقل جماعت نکالے، تو یہی جماعت کے مقصد میں ہے کہ ہر نکلنے والا اپنی ضرورت کا دین سیکھ لے، اپنی نماز کو صحیح کر لے، صحیح نماز سیکھو۔ یہ چھوٹے بچوں جیسی نماز پڑھنا نماز نہیں ہے۔ نماز میں بہت سی چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اللہ کی قبول نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو تعلیم کتابوں میں تعلیم میں بیٹھ کر سنتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں آسمان پر جاتی ہیں تو بددعا کر دی جاتی ہیں کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ کون سی نماز ہے جو نماز صحیح نہیں پڑھی جاتی، نماز میں صحیح رہا نہیں جاتا، جس نماز میں نماز کے خلاف بہت سی پھر کی جاتی ہیں، قرآن صحیح نہیں، تسبیح صحیح نہیں، رکوع صحیح نہیں، قیام صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، وہ نمازیں ہیں وہ۔ میرے بھائی میرے عزیز ہو، تبلیغ کی اس دعوت کے عظیم محنت کا مقصد تو یہی ہے کہ محنت کرنے والوں کی زندگیوں میں دین آئے۔ ہاں، آپ نے زمانہ ابراہیم صاحب کے بیان دیکھے بھی آئے تھے، تو پورا بیان کس پر تھا؟ اسی پر تھا کہ ہر مسلمان پر 3 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری اپنی ذات سے دیندار بنے، اپنی ذات سے دیندار بنے، ہر وقت کا جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو معلوم کر کے اس کے مطابق اس کام کو کرے۔ کپڑے پہنو تو کپڑے پہن کر، یا کپڑے بچوں کو پہناؤ تو کپڑے پہننے سے پہلے حکم خدا کا کیا کہ کتنے کیسے کپڑے پہننے چاہیے تو سیکھو، معلوم کرو، اور اس کے مطابق پھر خود بھی پہنو اور اپنے بچوں کو پہناؤ۔ ہر چیز میں حکم ہے خدا کا، خود دیندار بنے، نماز کا صحیح پابندی سے نماز پڑھنے والا، اور اپنی تجارت اور کاروبار میں صحیح زندگی گزارنے والا، اپنے معاملات اور معاشرت میں صحیح زندگی گزارتے ہوئے نہیں گزارے۔ اس کی زندگی سے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نہیں، یہ دین کی محنت کرنے والا آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ غلط نہیں بات کر سکتا، یہ غیبت نہیں کر سکتا، یہ یہاں بات نہیں کر سکتا، یہ عصبیت پر نہیں اتر سکتا۔ عصبیت کے معنی یہی ہے میرے دوستوں کہ جن کو اپنا مانے ان کا ساتھ دے، چاہے حق کرو چاہے نہ حق کرو، یہ عصبیت ہے۔ اپنے خاندان، اپنا بھائی، اپنا ساتھی حق نہ حق نہ دیں گے، اور ایسی عصبیت کی زندگی گزارنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں سخت عذاب ہے۔ جو عصبیت کی بنیاد چلتا ہے، حق اور نہ کو نہیں دیکھتا، میری پارٹی، میرا گروپ، میرا خاندان،
میرا ملک والا یہ نہیں ہوگا. مسلمان کے یہاں تو حق اور ناحق ہے، کوئی بھی ہو وہ حق کے ساتھ ہے. ہاں، منافقین کا جو سردار تھا اس کا بیٹا جو تھا، وہ بیٹا جو تھے وہ میرے دوستوں پکا مسلمان تھا، سچا مسلمان. ایک مرتبہ دشمنوں کے مقابلے میں پہنچے گئے ہوئے تھے صحابہ. راستے میں کچھ انصار اور مہاجرین میں آپس میں کچھ کشیدگی ہو گئی. تو انصار مدینہ میں جو منافقین تھے ان کے ساتھ، ان منافقین نے اس کو اچھالا. یہ منافقوں کا کام، کوئی معاملہ ہو تو اس کو اچھالنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. ہاں، منافقوں نے اچھالا اس کو. اور منافقین نے یہ کہا اب مدینہ پہنچ کر عزت والے ہیں ہم لوگ. منافقین اپنے آپ کو عزت والے کہتے تھے، ہم عزت والے جو ہیں، جو ذلیل ہیں ان کو نکال دیں گے مدینہ سے، صحابہ کو، مہاجرین کو. یہ بات انہوں نے کی تو ایک مسلمان نے ان کی بات سن لی. ایسی باتیں ہو رہی ہیں. خیر، وہ تو ان کی آپس کی کشیدگی کرنا نے پھر آپس میں ان کی صلاح ہو گئی. لیکن یہ بات پہنچی کہ یہ بات ہوئی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی اور مسلمانوں کے پاس پہنچی تو وہ جو منافقین تھے وہ منافقین الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے. نہیں، یہ بچے نے غلط سنا ہے، بچے کی بات ہے، ہم نے ایسا نہیں کہا. تو منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی جو تھا، ان کا بیٹا جو ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ اس سفر میں ساتھ تھے. تو خیر وہاں معاملے تو یہ ہوگا بھی جب مدینہ پہنچنے کا وقت آیا تو عبداللہ جو تھے اس کا بیٹا، وہ مدینہ کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے. اپنے باپ سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے کہ تو ذلیل ہے، اللہ کے نبی عزیز ہے، تو اندر جانے نہیں دوں گا، ورنہ اسی گردن سے طرح سے اٹھا دوں گا. لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قرآن میں آیت اتری، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیتے اگر ان کا باپ ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا خاندان ہو. اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، یہی لوگ ایمان والے ہیں جن کا خاندان نہیں ہے، خاندانیت نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، گروپیت نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے. اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو ان چار بنیادوں کو برباد کیا ہے، اور ایک دن کا دشمن بنایا ہے. قومیت، ملکیت، لسانیت، زبان اور رنگ، چار چیزیں. رنگ کالا گورا، عربی غیر عربی، زبان، ملک یہ میرا ملک ہے تمہارا ملک ہے، یہ پاکستانی ہندوستانی ہے. یہ چار رنگیں مسلمانوں کے اندر دشمن دین نے اندر کے چار رنگیں اجاگر کی. جب تک یہ چار رنگیں مسلمانوں میں سے نہیں کٹے گی وہاں تک ان میں اجتماع نہیں آ سکتی اور اللہ کی مدد کی مستحق نہیں بنے گی. اسی لیے بھائی میرے عزیزو، یہ ایک محنت ہے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی محنت. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں
محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ اللہ کے اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کی زندگی میں یہ اپنے دشمن کے بارے میں سخت ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی والے ہیں، ایک دوسرے کا رحم کرنے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ وہ ایک اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا خصوصی چاہتا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے انہیں، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اللہ سے اس کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ دعوت کی عظیم محنت سے میرے دوستوں ہماری زندگی میں اللہ کا دین، ہم دیندار بنے، معاملات کا دین، معاشرت کا دین، مسلمان کی معاشرت رہن سہن، اس کی بنیادیں سادگی ہے، اور اس کی بنیاد ہے دوستوں حیا ہے، حیا پر ہے، بے حیائی نہیں، حیا پر ہے، اور غیروں کی معاشرت بے حیائی ہے اور اسراف پر ہے، اپنے گھروں میں بے حیائی آئے تو یہ بے تو رونے کی بات ہے، ہم اپنے نبی کے طریقے سے ہٹے ہیں اور نبی کے دشمنوں کے طریقے میں جا رہے ہیں، حیا، عفت، پاک دامنی، آدمی میں حیا ہو تو بھائی اپنے 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 بچے کی شادی میں اپنے گھر کے سامنے کرسیاں بچھا کر عورتوں کو مردوں کو سامنے سامنے بٹھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ آدمی میں حیا ہو تو اپنے گھر والوں کو بناؤ سنگار کر کے میں تو بازار میں گھوم کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی ننھے بچوں کو میرے دوستوں میک اپ کر کے نکل سکتا ہے؟ کبھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو بے حیا ہو جا، پھر جو جانا ہے جو چاہے کر، آدمی میں جب تک حیا ہوتی ہے آدمی حد نہیں کرتا، کچھ شرماتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، حیا اس کو روکتی ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے جو لباس ہے، پہننے کا لباس، وہ لباس حیا والا لباس ہے، یہ حیا والا لباس نہیں ہے۔ آج دنیا میں دشمن بے حیائی کا لباس چلا رہا ہے اور مسلمان کا جوان اس بے حیائی لباس پر چل کے جا رہا ہے، اس کی بنیاد پر یہ آج جری ہو جاتا ہے گناہوں کے کرنے پر۔ ہمارے دوست ہیں، ہم لوگ کبھی نہیں سمجھاتے اپنے دوستوں کو، اس لیے بھائی میرا عزیزو، اس دعوت کی عظیم محنت میں جان اور مال کے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی پہلے خود دیندار بنے۔ پہلی ذمہ کی ہے، صحابہ دنیا کے قوموں کے پاس جب جاتے تھے تو ایک ہی بات کہتے تھے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے بن جاؤ، ہم نمونہ بن کے تمہارے پاس آئے ہیں، جیسے ہم ایسے تم بن جاؤ۔ صحابہ 100% دیندار تھے، ان کی زندگی میں تقویٰ تھا، ان کی زندگی میں خوف خدا تھا، عدل و انصاف تھا، امانت داری اور دیانتداری تھی، زندگی دے کے گئے دنیا میں کام ہوتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے، گھر میں نہیں کہہ سکتے مر جاؤ دے جاؤ، اپنے گھروں کو نہیں کہہ سکتے، ہم صحیح بنے نہیں ہیں، گھر تو خود نہیں رہا تھا، وہ موٹی موٹی باتیں نہیں کر سکتے، وہی کہیں گے۔ گھر میں تعلیم نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہے
کہ آدمی گھر میں تعلیم میں بیٹھتا نہیں، کرتا نہیں ہے گھروں میں دیکھ کر، اس لیے کہ اسے گھر میں تعلیم کرنے میں اپنے آپ کو سدھارنا پڑتا ہے گھر میں. صحابہ کی اور صحابہ کے گھروں کی وہ دنیا سے بے رغبتی کے واقعات اور قصے سے جب وہ سنائے گا تو گھر والی فوراً کہے گی تم تو کیوں ہوئے سے موٹی موٹی باتوں کرو سن کون سنائے گی. صحابہ کی وہ ساتھی اور زندگی وہ سن کر وہ کہے کہ تمیوا بنو. آپ کے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلیم میں بیٹھتا نہیں ہے، ہمت نہیں پڑتی. میرا گھر میں تعلیم تو تھا کہ پڑھوں نہ ہوتا آپ تو بہت کم نہیں یار. دعوت کا بہت تقاضا، دعوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، دعوت کا ایک تقاضا یہ بھی کہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ تعلیم میں لے کر بیٹھ، اور تعلیم میں جو سنا رہا ہے اس تعلیم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا. یہ ہے میرے دوستوں، یہ ہمارے اندر کا چور ہے نفس. نفس بڑا چور ہے، نفس بڑا مکار ہے. اس میں محلے کے گھر میں آدمی نہیں ہمت کرتا کہ گھر گھر کی ملاقات میں کیوں نہیں جاتے. اور دیکھیے مشورے میں تو بہت بیٹھتے ہیں، لیکن جب جماعتیں بناتے گھر گھر جا کے ملاقات کرنے کی تو نہیں جاتے. اس لیے کہ جب محلے کے گھر گھر میں جائے گا یہ اسے ایک ایک گھر والوں کے ساتھ صحیح رہنا پڑے گا. وہ آدمی اپنے محلے میں نہیں جا سکتا جس کا معاملہ محلے والوں سے ٹھیک نہیں ہے. گھر گھر کی ملاقات جو ہے وہ تو اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے ہے اصل تو، اور ثانیہ ان لوگوں کو بھی دین کی محنت لگانے کے لیے ہے. ہاں. ہمارے بھائی صاحب کہا کرتے تھے ہاں کہ ابھی تو تصویر لے کے بیٹھ جا مسجد میں، ایک ڈیڑھ مہینے میں لوگ تیرے پاس آ کر مسافہ کرنے آ جائیں گے اور دعائیں کرانے آ جائیں گے کہ حضرت دعا کر دو، اور تو پھول کے پھکا ہو جائے گا. ہاں. لیکن تبلیغ میں ہر بیماری کا علاج ہے. کہ تبلیغ میں آدمی ممبر پر بیٹھ کے بہت زور کا بیان کیا اس نے، لوگوں کو بہت پسند آ گیا اور ماشاء اللہ پیشانی چکنے لگے. تو اندر ذرا بھی آیا ہوگا نا تو دوسرے دن جب عمومی گشت میں نکلے گا نا عمومی گشت میں اور جا کر سلام کرائے گا ایک جھڑکی آئے گی سب صاف ہو جائے گا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، سب علاج ہے. عمومی گشت اس سے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں عمومی گشت میں زیادہ جایا کرو، ایک خصوصی گشت کرو تو اس سے 10 عمومی گشت کرو، کیونکہ خصوصی گشت میں بھی آدمی کو اپنا مقام بنتا ہے. معاملے کے ساتھ ملاقات نہیں آئے گا، معاملے کے ساتھ MLA سیفٹی والا، تو اس سے تو آدمی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. خصوصی ملاقاتوں میں جانے سے آدمی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بگاڑ کو صاف کرنے کے لیے دوسرے 10 عمومی گشت کرے گا تو اس کا علاج ہوگا. یہ پرانوں کی باتیں ہیں سر. اپنی فکر کرو، اپنی فکر کہ ہمارا بگاڑ دور ہو ہمارے اندر کا، ہم میں ایمانی صفات آئیں، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ایمان صحیح ہوگا، ایمان کی تاثیر ظاہر ہوگی.
انتا حفظ و محارم اللہ، نماز کی تاثیر قرآن بیان کر رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آدمی کو بری بھائی باتوں سے روک دے گی۔ علم کی تاثیر ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم اگر آتا ہے، علم کے الفاظ نہیں، علم کا نور جب زندگی میں آتا ہے تو وہ خشیت لاتا، خدا کا خوف اور خشیت زندگی میں آتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علماء علم والے ہوتے ہیں تو اللہ سے کا خشیت اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے، یہ بولنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ ذکر آدمی ذکر کرے تو اللہ کا دھیان آنا لازمی ہے، اور اللہ کا دھیان جب زندگی میں آ جائے گا تو آدمی رات کے اندھیروں میں خدا کی دعا بچے گا۔ ہاں، بولنے میں آدمی سوچے گا اللہ کو جان دینا ہے، دنیا میں تو آدمی بول کے کھل جاتا ہے، منہ نہ بولو، آدمی یہاں کچھ بولتے ہیں یہاں کچھ بولتا ہے، اللہ کو سب، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا دھیان، جب اللہ کا دھیان ہوگا تو پھر آدمی اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا نہیں پائے۔ ایک دوسرے فرماتے ہیں کہ آدمی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے تو قیامت کے دن اس کو سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اچھا گمان کیوں رکھا تھا، چاہے وہ اچھا نہیں تھا لیکن انہوں نے اچھا گمان رکھا، اس پر اللہ کا پکڑ نہیں ہے۔ لیکن کسی مسلمان کے بارے میں بدظنی، اس بدظنی کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے بدظنی کی تو میرے پاس کیا ہے، صحیح ثبوت دینا پڑے گا اللہ کے۔ اور آج کل گھروں میں جتنے جھگڑے ہیں اس کی بنیادیں بدظنی ہیں آپس میں، اور بدظنی پھیلانے والے دنیا میں بہت ہیں، بڑے بڑے خاندان اجڑے بدظنیوں کی بنیاد پر، اور بدظنیاں پیدا کرنے والے انہی کے لوگ تھے اندر، اس کی بات جہاں گئی، اس کی بات جہاں گئی، اس کی بات جہاں گئی، آپس میں میرے دوستوں ان میں بدظنیاں پیدا ہو گئیں، جس کی بنیاد پر یہ آپس میں محبت کی چیزیں چھوڑ کر لڑائیوں میں آ گئے اور برباد ہو گئے، بڑی بڑی پیڑھیاں خاندان کے خاندان برباد ہو گئے۔ ہمارے بڑے قرآنوں کے جوڑوں میں یہی بات کہتے ہیں کہ شیطان کسی تبلیغ والے سے زنا کروا یہ تو مشکل ہے، یہ تو نہیں کرے اتنا، ایسا تو نہیں جائے گا یہ، لیکن ہاں شیطان علماء میں اور تبلیغ والوں میں بدظنی پیدا کرے گا، ان کو لگائے گا بدظنی کے راستے، بدظنی کے راستے سے ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے علماء میں اور دینداروں میں یہ بدظنی کے راستے سے ان کی زندگیوں کو برباد کرتا ہے۔ اس لیے تبلیغ میں چوتھا نمبر اکرام ہے، اکرام میں یہی بات ہے میرے دوستو، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھ کر زندگی گزارنا، ہم سے اچھا ہے، ہر مسلمان کو من حیث المسلم اپنے سے اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرے، اس لیے سلام خوب کرو، ہر ایک کو سلام کرو، ہر وقت کرو، جتنا سلام کرو پھیلاؤ گے، اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد جو خطبہ دیا، اس خطبے میں حضور نے یہی فرمایا صحابہ سے، ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو رات کو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ہاں، لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی کی ہدایت ہے، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو جو معاشرہ بتایا کہ جس معاشرے کا تمہیں رہنا ہے، اس میں آپ نے فرمایا صرف من قطعک، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ پیدا کر،
توڑ بڑھاؤ مت. توڑ بڑھانا اچھی بات نہیں ہے. مسلمانوں کا توڑ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ کرتے تھے قیامت کے دن آج کے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو معاف نہیں کرے گا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہو. جو دو مسلمانوں میں آپس میں توڑ پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا جس کی بات سے جس کی حرکتوں سے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. اور وہ مسلمان جو دو مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرا دے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ باقاعدہ آیت نازل فرمائی ہے غیر طائفتان من المؤمنین فاصلحوا بینہما. جو مسلمانوں کی جماعت میں آپس میں جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان میں صلح کراؤ. کیا کراؤ؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان تو ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو انبن ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو. ہاں اپنی لڑکی گھر اس کے سسرال میں لڑکی آئی ہے تو لڑائی جھگڑا بڑھاؤ مت. صلح کرانے کی کوشش کرو. بچے نے جھگڑا پیدا کیا بچے کو سمجھاؤ صلح کراؤ لڑائی میں پڑھاؤ. یہ میرے دوستوں ہمارا معاشرہ ہے. سلمن قطار وافام من ظلم. جو تو ظلم کرے اسے معاف کرو. وہاں سے میرا مسائل ہے جو میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. وہاں پہ من حرام اور جو اس کو محروم رکھے اپنی عطا سے اس کو دے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اسلامی معاشیات کی بنیاد اس پر ہے. ہاں چوتھا اکرام مسلم یہ لانا ہے زندگیوں میں. اور اللہ کے لیے دینا اللہ کے لیے کرنا. ہاں جو مخلص ہوتے ہیں ان سے جھگڑے پیدا نہیں ہوتے. مخلصین کی وجہ سے تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں. جو خود دیندار بننا اپنے ماحول کو دیندار بنانا. اپنے محلے میں اتنی محنت کرو کہ ہمارے محلے میں دینداری کا ماحول زندہ ہو جائے. گناہوں کے کرنے سے شرمانے لگے آدمی. اور تیسری ذمہ داری پوری دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی لے کر آئے ہیں. پوری دنیا میں زندہ ہو اس کے لیے اپنی جانی مالی اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو ایک بات کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کیا کرو اپنا اکاؤنٹ دیکھا کرو کہ میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں. میری آخرت کی زندگی کے اعتبار سے کیا کیا میرے اندر کمی ہے. اپنے حساب کو کیا کرو آپ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب کیا جائے اللہ کے سامنے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تحیون. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ایسی تمہاری موتیں آئیں گی اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم اٹھائے جاؤ گے. اس لیے میرے عزیزو اپنے اندر اس صفات پیدا کرنے والا ہم تبدیل ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں تبدیل کا کام کسی جگہ ہو رہا ہے کیا مطلب. کام کرنے والوں میں یہ 6 صفات آ رہے ہیں تو سمجھو کہ کام ہو رہا ہے. لوگوں کی تعداد بڑھنے کا نام کام نہیں ہے. کام کرنے والوں میں صفات کا پیدا ہونا یہ ہے کام ہونا. ہم اپنے ہر خروج میں اپنا حساب لگائیں کہ اس خروج میں میری زندگی میں آخر کا فکر کتنا بڑا. میری نماز میں جان کتنی آئی اللہ کا جان کتنا آیا. میرے ایمان میں کتنی قوت پیدا ہوئی. میں نے کتنا دین سیکھا اور سیکھنے کی مجھ میں فکر کتنی پیدا ہوئی. میرے اخلاق کتنے ہونے مجھ میں اخلاق کتنا آیا.
جان اور مال کو اللہ کی دین پر قربان کرنے کا جذبہ ہوتا کتنا میرا بڑا. یہ آدمی کو ہر وقت ہر خروج میں چاہے 3 دن کا ہو چاہے 10 دن کا ہو چاہے مہینے کا ہو اس میں آدمی کو کرنا چاہیے. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے میرے دوستوں اپنی زندگی بناتے ہوئے دوسروں میں اس محنت کو گزار کرتے ہوئے اپنا ماحول بیماری کا بناتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے اور اس میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے. اور حضرت جی کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھو جو فرماتے تھے کرنے کے کاموں میں لگے رہو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. اگر کرنے کے کاموں نہ کرنے کے کام یہ ہیں جو تبدیل میں کہے جا رہے ہیں دعوت کی محنت ہے تعلیم و تعلم ہے ذکر و عبادت ہے اور خدا کی مخلوق کی خدمت ہے یہ کرنے کے کام ہیں ان میں لگے رہو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. اور اللہ کے دین کی محنت میں جتنا اپنے آپ کو پابندی کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی اصلاح کی نیت سے اپنی آخرت بنانے کی نیت و فکر سے اگر ہم اپنا وقت لگاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیت پر ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے سننے زمین کی بہت مضبوط دعائیں کرو گے ارے اپنی فکر کرو گے ہاں. اور ان 6 صفات کو زندگی میں لانے کی خود فکر کرو اور اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں سے یہی مذاکرہ کرو. دوسروں کی نعمت سنو اپنے لیے سنو اور دوسروں کو یہ سناؤ. ہاں اور اپنے 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 ساتھیوں کو محنت میں لگاؤ. انشاءاللہ اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بنائے گا اور اللہ ہم سے کام لے گا. اور انشاءاللہ صحیح محنت کرتے کرتے بنیں گے تو قیامت کے دن اللہ کے پیر نبی اور آپ کے صحابہ کرام خدا مراج اور دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے والا فرمائے. واقعی اللہ. اب بتاؤ کون کب سے چابی لگائے گا اور کون ہر سال چابی لگائے گا اور کہاں سے کس مسجد سے کتنی جماعت اس ہفتے میں قبلے کی 3 قلعے کی نکل رہی ہیں. ذرا کھڑے ہو کے نام نکال دو.